یہ دفاع توحید کی تیسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم یہ سمجھ چکے کہ توحید کی اہمیت کیا ہے، اور دوسری ویڈیو میں ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ توحید کے اندر اصل جو مطلوب ہے وہ توحید ربوبیت نہیں ہے بلکہ توحید الوہیت ہے۔ تمام نبیوں نے توحید الوہیت کی ہی دعوت دی تھی، لیکن شیطان ابھی بھی باز نہیں آتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جب لوگوں کو یہ پتہ چل چکا کہ توحید اہم ہے، لوگوں کو یہ بھی پتہ چل چکا کہ توحید ربوبیت اہم نہیں ہے، توحید الوہیت اہم ہے، تو اب وہ نیا دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ توحید الوہیت ہے کیا؟ یہ جو چیز تم شرک کہتے ہو یہ شرک نہیں ہے، یہ تو تم نے اپنے طور پہ شرک بنا لیا، یعنی شرک کی پہچان کے اندر ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو، اس کے اندر ہم یہی دیکھیں گے کہ اصل شرک ہے کیا، اور یہ وہ شرک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ شرک کرتے تھے وہ کیا تھا، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ شرک کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اس کے اوپر تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی مسلک کو، کسی فرقے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ ہم آج کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کر رہے ہیں کہ اس دور میں شرک ہوتا تھا، اس سے تو انکار نہیں ہے۔ تو وہ شرک کیا ہوتا تھا؟ تو ہم کسی مسلک سے پوچھ لیں، یہ معاملہ نہیں ہے کہ فلاں مسلک والا جس سے مرضی پوچھ لیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شرک یہ ہوتا تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہاں دو لفظ ہیں، مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ایک بت اور ایک پوجا۔ تو آج آپ کے سامنے یہی چیز رکھنی ہے کہ آپ کسی عالم کے پاس چلے جائیں، جس مرضی مسلک والے کے پاس چلے جائیں، ان سے یہ دو چیزیں پوچھ لیں، ان سے کہیں مجھے یہ بتائیں کہ وہ مشرکین مکہ بتوں کی جو پوجا کرتے تھے اس میں بت کیا تھے اور پوجا کیا تھی۔ یہ دو لفظ مجھے کلیئر کر دیں، قرآن اور حدیث جو آپ کے فرقے کی ہے، جو آپ کے مسلک کی قرآن اور حدیث ہے، جو ترجمہ قرآن کا آپ کرتے ہیں، اس ترجمے سے مجھے یہ بتا دیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بت کیا تھے، اور جو پوجا کرتے تھے وہ پوجا کیا تھی۔ بت کیا تھے؟ یہاں اب میں آپ کو ایک ایک چیز بت کے بارے میں پہلے بتا دوں۔ شرعی لحاظ سے قرآن اور حدیث کے اندر جو بت کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ میں آپ کو پہلے رکھوں گا، پھر عقلی دلائل سے رکھوں گا کہ وہ بت کیا تھے۔ تو یاد رکھ لیں، مشرکین مکہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بت، پتھر کے بت جو تھے ان کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ پتھر کے بت جن بزرگوں کے ہوتے تھے، یعنی وہ جو پتھر کے بت بنے ہوتے تھے نا، وہ اصل میں کسی بزرگ کے بت ہوتے تھے، اور وہ اس بت پتھر کی پوجا نہیں کرتے تھے، اس بزرگ کی پوجا کرتے تھے جن کے وہ بت ہوتے تھے۔ جو میرا پہلا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مشرکین مکہ ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ بت جن بزرگوں کے ہوتے تھے ان کی پوجا کرتے تھے۔ اور اس کی دلیل شرعی 4 دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، قرآن کی آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان کا ترجمہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں، یہی ترجمہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، وہی ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی دلیل قرآن کے اندر، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ سورہ اعراف کے اندر اللہ فرماتا ہے، 194 آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے علاوہ تم عبادت جن کی کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے ہیں، فدعوہم، ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، پھر ان کو چاہیے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں، سنیں، جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ اس آیت کے اندر کلیئر بتایا ہوا ہے کہ جن کی وہ پوجا کرتے تھے وہ ہماری طرح ہی بندے تھے۔ دوسری آیت سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اولئک الذین یدعون، کہ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں نا، یعنی جن کی عبادت کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ پتھر کے بت نہیں ہیں۔ اور یہ ترجمہ وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جا کے کسی بھی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، کسی بھی مسلک کی، دعوت اسلامی کا ویب سائٹ کا ترجمہ یہی ہے کہ اولئک الذین یدعون، جن کو وہ پکارتے ہیں،
یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ خود اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ایہم اقرب، کہ اللہ کے قریب کون ہے بہتر، زیادہ قریب، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ خود اللہ کی، یرجون رحمتہ، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ پتھر کے بت تو نہیں ہوتے نا، یہ ان بزرگوں کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آگے سورہ نوح کے اندر اللہ فرماتا ہے قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ نوح علیہ السلام کے لوگ جو تھے بڑے، وہ کہتے تھے اپنی قوم کو کہ تم ان 5 بتوں کو نہ چھوڑنا، لا تذرن آلہتکم، ان الہوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 بت کا ذکر ہے وہاں پہ۔ اس کی تفسیر کے اندر صحیح بخاری کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن ابن عباس کہتے ہیں یہ 5 ان کے بزرگ نیک بندے تھے، جب فوت ہو گئے تو شیطان نے کہا کہ تم ان کے بت بنا لو، انہی کے نام پہ ان کے نام رکھ لو تو تمہیں یاد رہے گا اللہ، کیونکہ وہ نیک لوگ تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر جب ان کی آگے وہ فوت ہو گئے، اگلی نسلوں کو کہا تم انہی کی عبادت کرنے لگ جاؤ، تو وہ بزرگ تھے۔ اسی طرح آگے سورہ نجم کے اندر اللہ فرماتا ہے فرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کہ یہ اس میں لات کا ذکر ہے، اور اس کی تفسیر میں پھر مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے کتاب التفسیر میں، وہ کیا کہتے ہیں، یہ لات جو تھا کان اللات رجلا، یہ لات ایسا بندہ تھا، یلت سویق الحاج، یہ حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلاتا تھا۔ تو یہ نیک بزرگ تھے جن کے وہ بت بنائے ہوئے تھے، ان بزرگوں کی وہ پوجا کرتے تھے۔ یہ تھے عقل شرعی دلائل۔ اب میں آپ کے سامنے عقلی دلیل بھی رکھ لیتا ہوں۔ ہمارے سامنے آج بھی بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، ہمارے ساتھ ہندو موجود ہیں، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی۔ آپ کسی ہندو کے پاس چلے جائیں، اس ہندو کو بت بنا کے اپنے پاس سے کوئی بھی بت بنا کے لے جائیں اور ہندو سے کہیں یہ بت ہے، اس کی ذرا پوجا کرو، پوچھ لو جا کے، تجربہ کر کے دیکھ لو، ہاتھ کنگن کو عرصی کیا چیک کر لو نا جا کے، تو وہ کیا کہے گا، وہ کہے گا یہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو بت تم لے کے آئے ہو میں کیوں پوجا کروں، یہ ہمارے کون سے بزرگ کا ہے، کیا یہ رام کا ہے، کیا یہ کرشنا کا ہے، کیا یہ وشنو کا ہے، کیا ہے، کس کا ہے؟ وہ پوچھے گا مجھے یہ بتاؤ یہ ہمارے کس بزرگ کا ہے، ہم تو بزرگوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے بت ہوتے ہیں۔ تو ایسے بت کی کوئی بھی پوجا نہیں کرتا، پتھر کے بت کی، پیچھے وہ پوچھے گا کہ یہ کس بزرگ کا بت ہے۔ تو عقلی دلائل سے، شرعی دلائل سے یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بزرگ تھے، پتھر کے بتوں کی کوئی پوجا نہیں کرتا۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی نا کہ مشرکین مکہ 2 چیزیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جو شرک کرتے تھے تو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو بت کیا تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ بزرگ تھے۔ پوجا کیا تھی؟ اب یہ دوسرا سوال آپ انہیں سے پوچھیں، جو بھی مسلک والا ہے ان کے پاس چلے جائیں، ان سے کہیں جی وہ جو مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ پوجا کیا تھی؟ پوچھے نا، پوجا جو بتوں کی کرتے تھے کیا بتوں کے آگے ڈانس کرتے تھے؟ کیا پوجا کرتے تھے؟ پوچھے نا، قرآن میں حدیث میں مجھے نکال کے دکھا دیں بس۔ کیا اللہ نے یہ بتایا کہ بتوں کی پوجا نہ کرو تو پوجا کی تفصیل بھی تو بتائی ہوگی نا قرآن میں؟ تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں، ہم عبادت کرتے ہیں نا، پوجا کرتے ہیں، تو ہم کون سی پوجا کرتے ہیں؟ بڑی بڑی پوجا ہماری کیا ہے؟ 5 بڑی بڑی پوجا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بڑی پوجا عبادت، نماز۔ تو کیا وہ مشرکین مکہ بتوں کی نماز پڑھتے تھے؟ نہیں، وہ بتوں کی کہیں بھی نہیں لکھا ہوا قرآن یا حدیث میں کہ وہ بتوں کی نماز پڑھتے تھے، اور کہیں بھی نہیں قرآن مجید میں یا حدیث میں کہا گیا کہ تم بتوں کی نماز نہ پڑھو، بلکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وَقَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِثَلَاثِ سِنِينَ، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے 3 سال پہلے بھی اللہ کی نماز پڑھتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو وہ نماز اللہ کی پڑھتے تھے۔ کوئی مشرک کو غیر اللہ کی نماز کی نہیں پڑھتا تھا، کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ غیر اللہ کی نماز پڑھتے تھے، اور اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ تم غیر اللہ کی نماز نہ پڑھو۔ اگلی عبادت روزہ، ہم آج دوسری عبادت روزہ کرتے ہیں نا،
احادیث کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں بھی نہیں کہا کہ تم بتوں کا روزہ نہ رکھو۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ یہ کون رکھتے تھے؟ یہ قریش رکھتے تھے۔ تصومہ قریش فی الجاہلیت، یہ 10 محرم کا روزہ قریش جاہلیت کے زمانے میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَصُومُهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ۔ تو روزہ بھی وہ اللہ کا رکھتے تھے۔ اگلی عبادت حج، تو حج بھی وہ اللہ کا ہی کرتے تھے، غیر اللہ کا حج بھی نہیں کرتے تھے۔ کہیں بھی قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے کہ تم غیر اللہ کا حج نہ کرو، بلکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ یہ مشرکین تھے، کان المشرکون یقولون، جب وہ حج کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ویلکم قط قط، کہ تمہاری ہلاکت ہو، یہاں پہ رک جاؤ، آگے کچھ نہ کہنا۔ لیکن وہ آگے بھی کہتے تھے الا شریکن ہوا تملک ہوا ما ملک، کہ نہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن جن کو تو نے خود شریک بنا لیا وہ تیرے شریک ہیں، وہ خود مالک نہیں ہے، مالک ان کا بھی تو ہے، یہ آگے کہتے تھے۔ تو حج وہ اللہ کا ہی کرتے تھے۔ یہ 3 عبادتیں ہیں، بڑی بڑی نماز، روزہ، حج، تینوں عبادتیں کہیں بھی قرآن میں نہیں کہا گیا، حدیث میں نہیں کہا گیا کہ تم بتوں کی نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، حج نہ کرو، کیونکہ وہ کرتے ہی نہیں تھے، اللہ کی کرتے تھے۔ اگلی 2 عبادتیں، ان میں سے پہلی نظر و نیاز۔ نظر و نیاز یہ مشرکین مکہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی بھی کرتے تھے، اور قرآن میں احادیث میں اس کا منع کیا گیا۔ قرآن کی آیت سورہ انعام کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، کہ جب ان کی کھیتی باڑی پک جاتی تھی نا تو وہ اس کو زکوٰۃ نکالنے کا وقت آتا تھا تو کہتے تھے هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، تو وہ کہتے تھے یہ اللہ کا حصہ ہے زکوٰۃ، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شرکاء کی نظر ہے۔ تو یہ وہ اللہ کا اور شرکاء کا دونوں کا حصہ نکالتے تھے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، اگر اللہ کے حصے میں کوئی کمی ہو جاتی تھی تو شرکاء سے اللہ کے حصے میں نہیں ملاتے تھے۔ وما کان للہ فهو یصل الی شرکائہم، اگر شرکاء کے حصے میں کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی تھی، کوئی خراب ہو جاتی تھی وہ چیز، تو اللہ کے حصے میں سے نکال کے ان کی کمی کو پورا کر دیتے تھے۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا کرتے تھے کہ اللہ کے حصے میں سے نکال کے ان کی کمی کو پورا کر دیتے تھے، لیکن اگر اللہ کے حصے میں کوئی کمی ہو جاتی تھی ان کے حصے میں سے اللہ کے حصے میں نہیں ملاتے تھے۔ تو یہ نظر و نیاز کا معاملہ، اس میں اللہ نے منع کیا کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں دینی۔ اگلی چیز ہے عبادت دعا، اس کا جگہ جگہ قرآن کے اندر احادیث کے اندر ذکر ہے کہ مشرکین مکہ غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی کرتے تھے اور ان سے دعا بھی مانگتے تھے۔ یہ 2 عبادتیں تھیں، جو عبادتیں تھیں نا، آپ کسی عالم سے کسی فرقے سے پوچھ لیں کہ مشرکین مکہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ عبادت تھی کیا، تو ان 2 عبادتوں کے علاوہ قرآن سے وہ آپ کو کوئی عبادت نہیں نکال کے دکھا سکتے، احادیث سے قرآن سے کوئی عبادت نہیں نکال کے دکھا سکتے ان 2 عبادتوں کے علاوہ۔ دعا کی میں آپ کو دلیل بتا دوں قرآن کے اندر، ایک تو وہ آیت جو میں نے ابھی پیچھے آپ کو بتائی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، سورہ اعراف کی، کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں، فدعوہم، ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر وہ سچے ہیں تو تمہاری بات قبول کریں، تمہاری دعا قبول کریں، جواب دے تمہیں۔ اور دوسری وہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، سورہ انعام کے اندر اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی عذاب آ جائے یا پھر قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارو گے، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، کہ پھر تم اسی کو پکارو گے اور وہ جس کی وجہ سے تم اس کو پکار رہے ہو وہ تمہاری تکلیف دور کر دے گا اللہ۔ تو یہاں اللہ نے کلیئر بتایا کہ اصل چیز وہ ہے دعا، غیر اللہ کی نظر و نیاز اور غیر اللہ سے مانگنا، یہ 2 باتیں تھے جو مشرکین مکہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی کرتے تھے۔
بلکہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ تو دعا اصل عبادت تھی، اور یہی مشرکین مکہ غیر اللہ کی کرتے تھے۔ آج بھی ہم اگر ان دو چیزوں کو دیکھ لیں، ایک نظر و نیاز اور ایک دعا، ان دونوں چیزوں کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی چھوڑ دیں، پھر ہم صحیح توحید پہ ہوں گے۔ مشرکین مکہ ان دو عبادتوں کے علاوہ کوئی عبادت غیر اللہ کی نہیں کرتے تھے۔ السلام علیکم۔